مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف کارروائی مقصد نہیں۔ معاہدے کا مقصد امن و سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک تعاون کی مضبوطی اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مکہ معاہدے سے متعلق وضاحت۔ ایکس پر بیان میں کہا، خطے کا جو بھی ملک معاہدے کا بنیادی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ باہمی احترام، تعاون اور پرامن طریقے سے اختلافات حل کرنا چاہے، معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ ایران صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ امن لائے گا، خطے میں استحکام آئے گا۔ وفاقی وزراء مملکت اور کابینہ ارکان کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کی تاریخی کامیابی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر بولے، پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہو گیا جس کی خواہش سب کرتے تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی زیر قیادت مشترکہ ویژن حقیقت کے روپ میں بدل گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، مکہ دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کی بنیاد ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے، معاہدے کے بعد دنیا میں پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ معاہدہ امن لے کر آئے گا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ خطے میں امن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، معاہدے سے تینوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے، دفاعی معاہدے سے پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا ہے۔ رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید نے کہا، معاہدے سے امت مسلمہ کو ایک نئی امید ملی ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ اسلام آباد میں بھرپور جشن، نیو بلو ایریا میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگ و نور سے نہا گیا۔ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے دفاعی اتحاد کے نغمے گونجتے رہے۔ وفاقی دارالحکومت میں تینوں ممالک کے پرچموں کی بہار، شاہراہوں پر ڈیجیٹل فلیکس آویز، اہم عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ دفاعی معاہدے کی خوشی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز اور ملک بھر کے ایئرپورٹس کو سبز اور سرخ روشنیوں سے منور کر دیا گیا۔ پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز بھی قومی پرچموں اور روشنیوں سے رنگ گیا۔ راولپنڈی سمیت اہم ریلوے اسٹیشنز کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کیس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے، میر رضا کیس کی تحقیقات ہائی کورٹ ججز سے کروائی جائیں گی۔ جوڈیشل کمیشن بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معزز جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں نئی تحقیقاتی ٹیم بھی بنا دی۔ 3 ایس ایس پیز کو بطور رکن شامل کیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب بولے، کیس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیر داخلہ سندھ اور میئر کراچی کی میر رضا مرحوم کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ والدین کو مکمل انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی۔ ایس ایچ او گلستان جوہر، ایس ڈی پی او شارف فیصل اور سب انسپیکٹر کامران قریشی معطل، تینوں کے عہدوں میں تنزلی کے احکامات جاری۔ میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کہتے ہیں، میر رضا کے اہل خانہ نے کسی جوڈیشل کمیشن کی درخواست نہیں دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، میر رضا کے ورثاء آج نئی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ سندھ حکومت سہولت کاری کے نام پر رکاوٹیں یا ابہام پیدا کرنے سے گریز کرے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا 28 جولائی کو کس کس سے ملے، آخری ٹیلی فون کالز اور میسیجز کس کس کو کیے، جی این این تمام تفصیلات منظر عام پر لے آیا۔ مقتول نے 3 کالز کیں، 2:13 اور 2:16 پر علی نام کے شخص سے بات کی، زندگی کے آخری کو عبداللہ نامی دوست کی ریسیو کی۔ ادھر نوجوان تاجر میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، اغوا کا مقدمہ قتل میں تبدیل، ایف آئی آر میں قتل کی دفعہ 302 شامل کر لی گئی۔ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سارے حقائق پلٹ دیے، پیچھے سے گولی لگنے اور تشدد کے شواہد ملے، جبڑے پر گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے، پاؤں کے انگوٹھے پر زخم کے نشان تھے۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی سربراہی ڈی آئی جی کرائم انویسٹیگیشن سندھ عامر فاروقی کریں گے۔ کور اپ ثابت ہو رہا ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، پورا سسٹم کمپرومائز تھا، اب بھی پہرا دینا ہوگا، ورنہ جیسے پہلے مکمکا ہوا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے کور اپ کیا انہیں بھی بے نقاب کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میر رضا قتل کیس پر ایکس پوسٹ۔ ایران کی موشن ڈھال، ٹرمپ کی نئی معاشی چال، تہران پر فوجی نہیں معاشی دباؤ کی بساط بچھا دی۔ امریکی صدر کا ایکزیوس کی انٹرویو، کہا ایران معاملے کو تحمل اور کشیدگی بڑھائے بغیر سنبھال رہے ہیں۔ تہران کے ساتھ کشمکش شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، ایران سے سب جزوی طور پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران انتہائی خراب معاشی صورتحال سے دوچار ہے، بحری ناکہ بندی نے ایرانی حکومت کے معاشی بحران کو مزید سنگین کر دیا۔ فوجی کارروائی کی بجائے تہران پر معاشی دباؤ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں، اپنی فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی ایران کے پاس رقم نہیں ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبِ حرمت سے متعلق بل کی منظوری دے دی۔ سربراہ قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کہتے ہیں بل رہبر انقلاب کی ہدایت اور حکومتی اداروں کی آراء پر تیار کیا گیا۔ بل کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ اور خلیج فارس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے، ایران تمام تر دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم اپنے شہداء کے خون کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ رہبر اعلیٰ شہید آیت اللہ خامنائی سے کیے گئے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ ایران ناانصافی اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی پہلی مرتبہ منظر عام پر۔ ایرانی خبر ایجنسی مہر نیوز نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مجتبیٰ خامنائی کو وفد سے ملاقات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خامنائی مکمل صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی سپریم لیڈر سے ملاقات۔ اقتصادی اور فوجی معاملات پر تبادلہ خیال۔ جنگ کے بعد پیش آنے والی صورتحال اور مستقبل کے لائحہ عمل پر گفتگو۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اہم تعیناتی۔ سپریم لیڈر نے اپنے مشیر محسن رضائی کو نمائندہ مقرر کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن پلان کو بڑا دھچکا۔ اسرائیل نے 15 نکاتی پلان مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہر دھرمی برقرار، کہا حماس کے حقیقی طور پر غیر مسلح ہونے تک غزہ سے فوج نہیں نکالیں گے۔ جب تک میں وزیر اعظم ہوں کوئی آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ حماس ترجمان کا بیان پر شدید رد عمل۔ امریکہ سے اسرائیل پر غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ کہا سیاسی مفادات کی خاطر امن منصوبے پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ثالث اور امریکہ اسرائیل پر امن روڈ میپ پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ پونچھ ڈویژن کے 4 حلقوں میں میدان لگے گا۔ باغ آزاد کشمیر کے 3 حلقوں LA14، LA15 اور LA16 اور LA17 حویلی میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سخت سیکورٹی میں سامان کی ترسیل کا عمل مکمل۔ تیسرے مرحلے کے انتخابات میں آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بھی میدان میں۔ 2 سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور سردار عتیق بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ پونچھ کے 5 اور پلندری کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے راولہ کوٹ میں دھرنوں کا مسئلہ ہونے پر اگلے 7 دنوں میں پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی سے انتخابات کروائے۔ موجودہ الیکشن کمشنر کے مخصوص مقاصد ہیں۔ پنجاب پولیس کی جان بوجھ کر مخصوص مقاصد کے لیے لایا گیا۔ ان انتخابات میں نون لیگ کو زبردستی جتوایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LA9 میں بھی دھاندلی نہیں دھاندلا کیا جا رہا ہے۔ متنازع حلقوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ نون لیگ نے دھاندلی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ رانا ثناء اللہ نے کئی ماہ پہلے اس کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے مرحلہ وار انتخابات کی مخالفت کی۔ MKM انتظامی یونٹس کی بات کرنے والی ہر تحریک کا حصہ ہوگی۔ متحدہ رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی پر واضح کر دیا۔ سجانی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب پاکستان بنا تو آبادی 4 کروڑ تھی، آج پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہو گئی، لیکن صوبے 4 ہی ہیں۔ اب پورے ملک میں 33 صوبے ہونے چاہیے۔ پنجاب کے 10، بلوچستان کے 8 اور خیبر پختونخوا کے 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے۔ سندھ میں بھی ایک وزیر اعلیٰ کی بجائے 7 وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کو بھی ایک صوبے کا درجہ دینا چاہیے۔ ہم 40 سال سے 98% پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری باتوں کو رد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک آئینی مسودہ پیش کیا، اختیارات کی نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کی بات کی، سب ایک پیج پر تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے بات نہیں مانی۔ جماعت اسلامی کا ایک اور احتجاج کا اعلان۔ 16 اگست کو 4 صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنے دیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی طرح قابل قبول نہیں۔ لیوی کے نام پر حکومتیں 8000 ارب سے زائد رقم عوام سے لے چکی ہیں۔ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے IPP سے معاہدے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور عوامی فلاحی منصوبوں پر بات چیت۔ ارکان اسمبلی نے وہاڑی ملتان روڈ کو گیم چینجر منصوبہ قرار دیا۔ الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کا جذبہ اپنے قائد نواز شریف سے ورثے میں ملا۔ وہاڑی ملتان روڈ کی فوری تعمیر علاقے کے عوام کا حق تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔